کبیر دادا کے پاس شہاب قصوری اور بابر حیات بیٹھے تھے جب پاشا وہاں پہنچا۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا نے رخ پھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، میں نے نازیبا کلمات منہ سے نکالے تھے، مگر باخدا میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ پاشا نے وہاں جاتے ہی ندامت ظاہر کی۔ کبیر دادا کے اس بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا دوبارہ بولا، میں نے اپنے گینگ کے تمام ارکان کو آپ کے گینگ کے ساتھ مل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس مرتبہ کبیر چاچا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ پاشا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شہاب قصوری پوچھنے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کبیر دادا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے خود پاشا کو اپنا آدھا علاقہ دے کر الاحدہ کیا تھا اور اب دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ کبیر دادا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، یار سچ کہوں تو پچھلے دنوں جو کچھ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی نے کیا ہے، اس کے بعد مجھے اپنی بیگم کے بارے احتیاط برتنا پڑ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، اور اس کام کے لیے مجھے پاشا بہترین لگا، کیونکہ ایک تو لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے، دوسرا میرے ساتھ مخلص بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بیگم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس بات پر پاشا تھوڑا خفا تو تھا، مگر اب لگتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ایک گینگ کے سربراہ کو اپنی بیوی کا محافظ مقرر کر دینا کچھ جچتا نہیں ہے دادا۔ بابر حیات کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی۔ کبیر دادا بے پرواہی سے بولا، اپنا برخوردار ہے یار، سال ڈیڑھ کے بعد دوبارہ اسے گینگ بنا کر دے دوں گا۔ ویسے مجھے بھی پاشا کے تیور کچھ بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں دیدہ شہاب قصوری اسے تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عارضی اثر ہے، کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبیر دادا اپنے موقف پر قائم تھا۔ ان دونوں نے بھی زیادہ تکرار کی کوشش نہیں کی تھی کہ فائدہ نقصان میں وہ شامل نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت لے کر چلے گئے۔ بعد میں کاشف راجپوت کو بھی کال آئی۔ وہ پاشا کے رویے پر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبیر دادا نے اسے اصل بات بتا کر پاشا کے رویے کی توجیح کر دی۔ کاشف نے بھی کبیر دادا کو اپنے موقف سے رجوع کرنے کا کہا، مگر کبیر دادا تناوش کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ صبح کبیر دادا کو رخصت کرتے وقت تناوش نے ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگ لی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی پاشا کو ساتھ لے کر چلی جانا۔ کبیر دادا نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ کبیر دادا کی رخصت ہونے کے بعد وہ پاشا کو ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ پاشا نے اس کی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے وغیرہ پی اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا کہ جب ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ پاشا کو رخصت کر کے وہ ماں سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سامنے کبیر دادا کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بشرا بولی، ہم عورتیں ہوتی ہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ شوہر نے ذرا سی توجہ کیا دی، خود کو دنیا کا خوش قسمت فرد سمجھنے لگتی ہیں۔ شوہر کی بے توجہی دیکھتے ہی خود سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں لگتا۔ آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگتی یا میرے شوہر؟ تناوش بگڑ گئی تھی۔ بشرا کھل کھلا کر ہنسی، یہ بھی خوب کہی، میری شہزادی کی خوشی اگر مجھے عزیز نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور میرے شوہر؟ اگر اس کے اعمال کو نظر انداز کر دوں تو بہت اچھے ہیں۔ آپ سیاسی جواب دے رہی ہیں۔ تناوش لڑائی پر آمادہ تھی۔ بشرا نے پوچھا، اچھا تمہیں اس کے کام اچھے لگتے ہیں؟ وہ بے باکی سے بولی، ان کی ذات کے آگے کچھ نظر نہیں آئے تو کہوں نا، تم تو ہو ہی پاگل۔ بیٹی کی دیوانگی کے پھیکے انداز میں مسکرا پڑی تھی۔ امی جان، جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں شاید ہی کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہوگا، تو پھر اسے کہہ دو نا کہ جرم کا رستہ چھوڑ دے، کوئی محنت مزدوری کرے، یا پھر تم بھی عیاشی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو گئی ہو۔ اسی کوشش میں لگی ہوں، جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ کوشش کا کیا مطلب؟ جب اتنی محبت کرتا ہے تو فوراً مان جانا چاہیے تھا۔ تناوش نے منہ بنایا، ماں جی بات ان کے ماننے کی نہیں، اس دلدل سے صحیح سلامت نکلنے کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی پرچون فروش ہے کہ میرے کہنے پر اپنی دکان بند کر کے آلو چھوڑے کی ریلی لگا لے گا؟ کیا مطلب؟ بشرا نے حیرانی ظاہر کی۔ مطلب یہ کہ میری بھولی امی جی کہ وہ اکیلے اس کام میں ملوث نہیں ہیں، کئی بڑی بڑی شخصیات جو ان کی دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب وہ اتنی آسانی تو انہیں یہ کام نہیں چھوڑنے دیں گے۔ آخر وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام خفیہ طریقہ کار اور راز جاننے والا ان کے دھندے سے نکل کر شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دے، کیونکہ ایسا آدمی ان کے لیے سر پر لٹکنے والی ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ بشرا نے کہا، تو صاف کہو نا، نہ وہ یہ کام چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ تمہیں ہی اس بات کی کوئی فکر ہے۔ مجھے آرام کرنے دے ماں جی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جب اس کا تکرار نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ یوں ہی کیا کرتی۔ بشرا اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بیٹی کا سر دبانے لگی۔ تم تو تناوش کے ساتھ گئے تھے۔ پاشا کو اڈے پر دیکھتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا تھا۔ پاشا نے کہا، اسے گھر چھوڑ آیا ہوں، واپس آنا ہوگا تو مجھے کال کر لے گی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے احمق آدمی؟ کبیر دادا کا غصہ دیدنی تھا۔ تم اس کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہے اور تم یہاں پھر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ پاشا نے ہونٹ پیٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والے کافی افراد وہاں موجود تھے۔ فوراً وہاں دفع ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے اگلا حکم صادر کیا اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ اخلاق حسین کے پاس پہنچا۔ اخلاق حسین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس سے ضروری گفتگو کر کے وہ اخلاق حسین سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خفیہ اڈے پر اپنے 4 قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہایت ضروری بات کر رہا تھا۔ چاروں اس کے نہایت اعتماد کے ساتھی تھے اور پاشا کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو سکتے تھے۔
وہ مشکل ان سے بات چیت ختم کر پایا تھا کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ بیزاری بھرے انداز میں کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا، لیکن بات کرتے وقت اس کے لہجے سے بیزاری انکا تھی۔ جی گڑیا، بھیا آ جائے نا۔ تناوش کے لہجے میں شامل مان کسی سگے بھائی سے بات کرنے کا سا تھا۔ میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام کو کارروائی کی ترتیب واضح ہے نا؟ جی دادا۔ سارے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ تناوش کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ خان صاحب خوش ہو جاؤ، 1-2 دن میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اخلاق حسین نوشاد آفریدی کو مخاطب تھا۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ نوشاد آفریدی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاشا کو مکمل طور پر سارا طریقہ کار سمجھا دیا ہے، اب بس اس کے عمل کرنے کی دیری ہے، اور اس کا انحصار کبیر دادا پر ہے کہ وہ کب کوئی بہتر موقع فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں کہیں ہم پر بات نہ آ جائے۔ نوشاد نے تشویش ظاہر کی۔ اس بار میں محتاط ہوں، ناکامی کا نتیجہ پاشا ہی بھگتے گا، اور سچ کہوں تو اس کی کامیابی اور ناکامی ہر 2 صورتوں میں ہمیں تو فائدہ ہی پہنچے گا۔ استاد اور شاگرد دونوں میں سے ایک کی کمی بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ نوشاد پریشانی سے بولا۔ لیکن شاہ جی، اصل مصیبت تو کبیر دادا ہے نا یار۔ امکانی بات کی ہے، فکر نہ کرو، اصل مصیبت ہی سے جان چھوٹے گی۔ اخلاق حسین نے پراعتماد لہجے میں اسے تسلی دی، اور نوشاد آفریدی نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ جینے کا بھی عجیب فلسفہ ہے، ایک کی خواہشات کی تکمیل دوسروں کی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر ہوتی ہے۔ ہرن کی جان جاتی ہے اور شیر کا پیٹ بھرتا ہے، شیر زندگی کی بازی ہارتا ہے اور شکاری اپنے کیریئر میں ایک کارنامے کے اضافے کو خوشی مناتا ہے۔ مرنے والے کے گھر صف ماتم بچھا ہوتا ہے تو مارنے والے خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہے۔ پاشا کے گینگ کو کبیر دادا کے گینگ میں ضم ہوئے 5واں دن تھا۔ پاشا زیادہ تر وقت کبیر دادا کی کوٹھی ہی میں گزارتا تھا۔ البتہ کبیر دادا کے گھر آمد کے بعد وہ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ ایک دن اپنی کار کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبیر دادا کی کار ساتھ لے گیا تھا۔ اس رات کو وہ خاصی دیر لگا کر واپس لوٹا تھا۔ کار گراج میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں سونے چلا گیا۔ رات گئے سونے کے باوجود وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ کبیر دادا کے جانے کا وقت قریب آیا تو وہ باہر لان میں آ گیا، مگر مقررہ وقت پر کبیر دادا باہر نہ نکلا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بے چین ہو کر کبیر دادا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آ جاؤ کی آواز سنتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ کبیر دادا شب خوابی کے لباس میں صوفے پر بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ تناوش اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آئے بھیا؟ پاشا کو دیکھتے ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولی۔ آج دیر سے جانے کا ارادہ ہے دادا؟ پاشا نے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تناوش اس کے لیے تھرماس سے چائے ڈھیلنے لگی تھی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کہاں یار، تمہاری بہن کے نرالے منصوبے ہوتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور پورا دن محترمہ نے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسے ضد تو نہیں کرتے گڑیا؟ پاشا فوراً تناوش کو سمجھانے لگ گیا تھا۔ ضد تو نہیں کہی بھیا، آپ خود انصاف کریں، ہفتے میں 1 دن تو میرا بھی بنتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، پاشا کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے کہا۔ اس کی بات مان لی، مگر اس نے کافی دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ پورا نہیں کر رہی۔ کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ تناوش نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ پاشا نے بادل نخواستہ پوچھا، کیسا وعدہ؟ کچھ مجھے بھی پتہ چلے۔ یاد ہے اخلاق حسین کے گھر تقریب میں محترمہ میرے ساتھ گئی تھی۔ اس وقت اسے مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا تھا کہ اسی وقت واپس گھر چلنے پر یہ کسی لونگ لائچی والے گانے پر مجھے رقص کر کے دکھائے گی۔ اب کل ہی میں نے بخش کو موبائل میں یہ گانا سنتے دیکھا، بس اسے کہا کہ میرے موبائل میں بھی وہ گانا ڈال دے۔ اب صبح سے اسے وہی کہہ رہا ہوں کہ گانا میں لے آیا ہوں، رقص اس نے کرنا ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی۔ بھیا ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ کبیر دادا ترنت بولا، کھاؤ قسم، تم نے ایسا پیغام نہیں لکھا تھا، وہ تو بس مذاق کیا تھا۔ تناوش جواب دیتے ہوئے حق لا گئی تھی، یہ مسئلہ آپ لوگ خود نپٹائیں، میں چلتا ہوں۔ پاشا مایوس انداز میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران ڈرائیور شہزاد اس کے پاس پہنچ گیا۔ دادا کار کی چابی تو دیں، عظیم صاحب بتا رہا ہے کہ آج کبیر دادا نے کہیں نہیں جانا، تو میں نے سوچا کار کی سروس ہی کرا لوں، کل وقت نکال کر کرا لینا، فی الحال چابی میرے پاس رہنے دو، مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاشا نے چابی اس کے حوالے نہیں کی تھی۔ وہ جی دادا کہہ کر واپس مڑ گیا۔ شام کو کبیر دادا تناوش کو اس کی ماں سے ملوانے لے گیا۔ اس وقت پاشا ڈرائننگ روم میں بیٹھا تھا۔ انہیں تیار ہو کر جاتے دیکھ کر پاشا فوراً کار کو گراج سے نکال کر لے آیا تھا۔ کبیر دادا نے محافظوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی پاشا بھی اپنی کار لے کر نکل آیا۔ پتہ نہیں خراب کھڑی گاڑ کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا رخ ساحل والے اڈے کی طرف تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملایا۔ کیا بات ہے پاشا؟ اس نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولا، دادا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ فوراً ساحل والے اڈے پر پہنچے۔ مگر کبیر دادا کی بات کو کاٹتے ہوئے اس نے بے صبری کا اظہار کیا۔ آپ جلدی تشریف لائیں، پھر واپس چلے جانا، اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے دور سے کبیر دادا کی کار آتی دکھائی دی۔ اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ کبیر دادا کی کار لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ دوربین نکال کر اس نے کار میں کبیر دادا کے اکیلا ہونے کی تسلی کر لی تھی، اور پھر وہاں موجود لوگ ایک ہولناک دھماکے کی آواز سن رہے تھے۔
کالے رنگ کی مرسیڈیز کئی گز فضا میں اچھل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کار میں موجود اکیلا وجود گوشت کے ٹکڑوں کی صورت میں کار کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی بکھر گیا تھا۔ پاشا نے افسردہ نظروں سے کار کو دیکھا اور موبائل فون نکال کر اخلاق حسین کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے کال وصول کرنے پر ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ بہت افسوسناک خبر ہے شاہ جی، کبیر دادا کی کار دھماکے سے اڑا دی گئی ہے اور بدقسمتی سے وہ اس وقت کار ہی میں موجود تھے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے فوراً میرے پاس آ کر مجھے بذات خود مطلع کرنا۔ سچ؟ خوشی سے اخلاق حسین کی باتیں کھل رہی تھی۔ ہاں شاہ جی، میرا سرپرست، میرا استاد اور میرا بڑا نہیں رہا۔ پاشا نے رابطہ منقطع کیا اور اس کار کا رخ ایک مخصوص جانب موڑ دیا۔ کبیر دادا کی کوٹھی میں تمام گینگسٹر اپنی بیگمات وغیرہ کے ساتھ جمع تھے۔ تناوش کو بھی پاشا گھر سے لے آیا تھا۔ کبیر دادا کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ گمسم سی تھی۔ مختلف عورتوں نے تعزیت کے بہانے سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کی بات کا جواب دیے بغیر وہ خالی نظروں سے تمام کو دیکھتی رہی۔ فرحانہ بھی مغموم صورت لیے وہیں موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار سے تناوش سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ تناوش کے قریب پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فرحانہ باجی، یہ عورتیں پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پر فرحانہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ والی باجی کہہ رہی تھی کبیر حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ انہیں اتنی بھولی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ تناوش نے ایس پی کی بیوی سلطانہ کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے پگلی۔ فرحانہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر تناوش اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی لے میں شروع رہی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج پورا دن انہوں نے میرے ساتھ گزارا۔ شام کو ہم امی جان کی طرف گئے تھے، وہیں پر انہیں کال موصول ہوئی اور وہ تھوڑی دیر میں لوٹنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ ابھی تک نہیں لوٹے۔ آج تو آنے دو، بالکل بھی بات نہیں کروں گی، دیکھنا کیسے منتیں کریں گے۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ فرحانہ سسکی۔ اتنے مہمان جمع ہو گئے ہیں، اب تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ تناوش پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ باجی، یہ تمام ہماری شادی کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں نا؟ فرحانہ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکی تھی۔ راحت خالہ کو شاید پاشا نے تمام کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا۔ اسے باورچی خانے کی طرف بڑھتا دیکھ کر تناوش کہنے لگی، راحت خالہ، سالن میں خود بناؤں گی، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ صبح ناشتے کے بعد سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ پاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچا۔ چلو گڑیا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تناوش نے پریشانی ظاہر کی، مگر بھیا وہ آ کر خفا ہو جائیں گے کہ مہمان بیٹھے ہیں اور میں سونے کو لیٹ گئی ہوں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ پاشا اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے خوابگاہ میں لے گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولی نکال کر اس نے تناوش کو کھلائی اور خوابگاہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ نوشاد اس وقت اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اگر یہ نام نہاد بھائی نہ ہوتا تو چھوکری تو ہاتھ میں تھی۔ اخلاق نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں پاشا اس کے لیے کیا کرتا ہے، پھر کوئی منصوبہ بندی سوچ لیں گے۔ فی الحال تو ٹھنڈ رکھو، غریب تازہ بیوہ ہوئی ہے۔ اسی وقت راحت خالہ تمام کے لیے چائے لے آئی تھی۔ زیادہ تر نے چائے پینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاشا تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں گھر واپس لوٹ کر آرام کا مشورہ دے رہا تھا۔ کبیر دادا کی لاش انہیں نہیں ملی تھی، بس گوشت کے چند لوتھڑوں اور کپڑوں کے کچھ دھجیوں کی لکڑی کے تابوت میں بند کر کے دفنا دیا گیا تھا۔ تناوش کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر پاشا کو اسے ماں کے پاس بھیجنا پڑا، البتہ اس کی حفاظت کے لیے باقر اور رخسار کو بھی ساتھ بھیجا تھا۔ کبیر دادا کی موت کے تیسرے دن تمام گینگسٹر کبیر دادا کے خفیہ ٹھکانے پر موجود تھے۔ سربراہی کی کرسی خالی پڑی تھی اور اس کرسی کی پشت کو پکڑ کر پاشا تمام کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹھک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کسی ایک کا چناؤ کیا جائے۔ اس ضمن میں کاشف دادا کے علاوہ اگر کوئی بھی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آ سکتا ہے، تاکہ بیٹھک کے آغاز سے پہلے مقابلہ کر لیا جائے۔ پاشا نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ کاشف دادا، اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس مرتبہ کاشف نے کاشف راجپوت کو دعوت دی۔ کاشف راجپوت کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ پاشا، مگر میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ آپ سے پہلے کبیر دادا نے بھی مجھے یہی دعوت دی تھی اور میں نے اس سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ بیٹھنے سے پہلے پاشا نے ایک مرتبہ پھر کاشف دادا سے اجازت طلب کی۔ کاشف نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ بہرحال عزت افزائی کا شکریہ، پلیز تشریف رکھیں۔ پاشا سربراہی کی کرسی پر نشست سنبھالتا ہوا بولا، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے جان چھڑانے کے لیے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر پہاڑ پر لے گیا، اور جب وہ باپ کو نیچے پھینکنے لگا تو اس ساتھ موجود بیٹے نے کہا، ابو جان، رسی دادا کے ساتھ نیچے نہ پھینک دینا۔ باپ نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ تو کہا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بغیر رسی کے آپ کو یہاں تک کیسے گھسیٹ کر لاؤں گا۔ پتہ نہیں اس وقت یہ واقعہ میرے دماغ میں کیوں در آیا۔ خیر، میں کہنے لگا تھا کہ کبیر دادا کا قاتل یا وہ لوگ جو اس کے قتل کی سازش میں شریک تھے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ باقی چند دن پہلے کبیر دادا نے اس کرسی پر بیٹھ کر کچھ باتیں کی تھیں، وہ سب کو یاد ہوں گی، اس لیے میں دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بس وہ احکامات اسی طرح جاری رہیں گے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبیر دادا کی بیوی کو میں چھوٹی بہن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ حقیقت ہی میں میری چھوٹی بہن ہے۔ اگر اس کے خلاف کسی کے گندے دماغ میں کوئی غلیظ خیال رینگا، یقین مانو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں صرف متعلقہ شخص کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔
مع دودھ پیتے بچوں کے۔ یہ میرا آخری اور واضح پیغام ہے، اور یقیناً عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میری باتوں سے اختلاف رکھنے والا اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ کسی نے بھی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو 3 لمحے انتظار کے بعد پاشا نے کہا تو بیٹھک ختم ہوئی۔ سارے ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ صرف کاشف راجپوت وہیں بیٹھا رہا۔ تمام کے باہر جاتے ہی وہ پاشا کو مخاطب ہوا۔ پاشا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہو دادا۔ کبیر دادا کو وداع کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس چناؤ کا اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ کاشف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جانتے ہو اب تم کتنے کمزور ہو گئے ہو؟ آپ کی موجودگی کے سہارے نے مجھے حوصلہ دیا، ورنہ میں اتنی ہمت نہ کر پاتا۔ کاشف راجپوت چند لمحے سے گھورتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہوشیار رہنا، کچھ لوگوں کو تم بہت زیادہ کھٹک رہے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ چل پڑا۔ اس نے پاشا کا جواب سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دونوں بیٹھک کے اختتام پر اخلاق حسین کے ٹھکانے پر پہنچے تھے۔ یار، مجھے تو پاشا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ بیٹھتے ساتھ اخلاق حسین نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نوشاد آفریدی تپتا ہوا بولا، بھاڑ میں گئے تیور، مجھے تو اس پھل جڑی کا دکھ کھائے جا رہا ہے۔ کبیر دادا جیسے سام کو مار کر بھی وہ خزانہ مجھے پہلے جتنا ہی دور دکھائی دے رہا ہے۔ اخلاق حسین سے تسلی دیتا ہوا بولا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، فی الحال وہ جذباتی ہو رہا ہے۔ تازہ تازہ اپنے استاد کو موت کی گھاٹ اتارا ہے حرامی نے، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ آہستہ آہستہ بھول جائے گا اس حادثے کو بھی اور اپنی منہ بولی بہن کو بھی، تب کچھ کریں گے۔ نوشاد نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، قسم سے میرا تو دل کر رہا ہے اس سے شادی کر لوں۔ بکواس نہ کرو، میں بھی اس حسینہ کا امیدوار ہوں۔ اخلاق حسین اسے ڈانٹتے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ نوشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یار، یوں ہی دماغ خراب کر دیا فاشا نے۔ جتنی بھی کوششیں کی ہیں اتنے ہی قابو سے باہر ہوتی گئی ہے۔ پتہ نہیں اس خبیث دادا کبیر دادا سے پہلے اس پر میری نظر کیوں نہیں پڑی تھی۔ ٹھیک کہا خان صاحب، فی الحال اس کے خیال کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ پاشا کی دھمکی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ اخلاق حسین نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پاشا اس وقت تناوش کے گھر میں ماں بیٹی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ رخسار اور کبیر بھی وہاں قریب ہی موجود تھے۔ تناوش نے کہا، ہم کراچی سے کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں بھیا، آپ بس ہمارے گھر کا سودا کروا دیں اور کسی دوسرے شہر میں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ دیں۔ حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا، چند لاکھ کے گھر کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہیں کبیر دادا کے ترکے میں چھوڑے ہوئے کروڑوں روپے بھی میں ملیں گے۔ ایک پائی بھی نہیں لوں گی بھیا، بلکہ کبیر نے جو کچھ میرے لیے خریدا تھا وہ بھی یہیں چھوڑ جاؤں گی، سوائے چاندی کے اس چھلے کے۔ اس نے انگلی میں پہنے ہوئے چھلے کو ہونٹوں سے لگایا۔ مگر کیوں؟ پاشا حیران رہ گیا تھا۔ کیونکہ ہمیں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے بیٹا۔ خاموش بیٹھی بشرا نے منہ کھولا، جیسا آپ چاہیں ماں جی۔ پاشا تناوش کی نسبت سے اسے ماں جی ہی کہنے لگا تھا۔ تناوش نے بے شابی سے پوچھا، تو تب تک ہو جائے گا؟ امید ہے پرسوں تک میں آپ دونوں کو بھجوا دوں۔ تناوش نے کہا، میں بے چینی سے منتظر ہوں۔ تناوش کی بے صبری پر پاشا مسکرا دیا تھا۔ گڑیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جہاں اتنا برداشت کر لیا وہاں 2 دن اور صحیح۔ تناوش نے دکھی لہجے میں امید ظاہر کی، بھیا شاید کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کو میری بے صبری کا ادراک ہو۔ مجھ پر جو بیت رہی ہے اس سے میں یا میرا رب ہی واقف ہے، جانتا ہوں۔ پاشا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا۔ تناوش افسردگی سے مسکرائی، اس بارے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہہ کر پاشا نے بشرا کے سامنے سر جھکا دیا۔ بشرا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، اور پاشا وہاں سے باہر نکل گیا۔ رخسار اور باقر اس وقت دروازے پر کھڑے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ باقر نے کہا، مجھے 100% یقین ہے کبیر دادا کے قتل میں پاشا دادا کا ہاتھ ہے، نہ جانے باجی کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی۔ رخسار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یار چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے، اسے ان چال بازیوں کا کیا پتا، اور ویسے اسے معلوم ہو بھی جائے تو کیا کر لے گی۔ باقر نے کہا، کم از کم پاشا کے چہرے پر موجود نقاب تو ہٹ جائے گا۔ کتنے خلوص اور معصومیت سے وہ اسے بھائی کا درجہ دیے ہوئے ہے، بیچاری کو اس منافقانہ رشتے سے تو نجات ملے گی۔ رخسار نے مشورہ دیا، چھوڑو یار، پہلے ہی قریب کا بھائی قتل ہو گیا تھا، اس نے پاشا سے دل بہلایا ہوا ہے، رہنے دو یہ رشتہ اس کے پاس۔ باقر نے کہا، میں اسے اشارے کنائے میں 2-3 دفعہ اس طرف متوجہ کر چکا ہوں، مگر اتنی بھولی ہے اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تم نے ضرور مرنا ہے بے وقوف، رخسار نے اسے ڈانٹا، آئندہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت تو باقر خاموش رہا، مگر اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ رات کو اسے تناوش سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان دونوں میں سے آدھی رات تک ایک آدمی جاگ کر دروازے پر موجود رہتا، جبکہ دوسرا صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ جاتا۔ تناوش اور اس کی ماں کمرے میں ہی سوتی تھی۔ رات کے وقت تناوش عموماً صحن میں نکل کر گھومنا شروع کر دیتی۔ اس وقت بھی تناوش بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں چکرانے لگی۔ باقر ہمت مجتمع کر کے اس کے قریب پہنچا، باجی ایک بات کہنا تھی۔ کہو بھائی، وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں گے بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ باقر نے اپنی حفاظت کی گنجائش باقی رکھنا چاہی۔ شاید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبیر کی موت میں بھیا ملوث ہیں، ہے نا؟ نہ جانے اس نے کیسے اتنا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ ہکلایا، جی باجی، یہی بات ہے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کبیر اس وقت یہی میرے ہی گھر میں موجود تھے جب انہیں کال وصول ہوئی کہ جلدی سے ساحل والے اڈے پر پہنچے، اور یہ کال بھیا نے کی تھی۔
باقر نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، تو آپ پہلے دن سے ہی جانتی ہیں؟ ہاں، اس نے افسردہ لہجے میں سر ہلا دیا۔ پھر پاشا دادا کو باور کیوں نہیں کرایا؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے سب معلوم ہے، لیکن وہ مجھے چھوٹی بہن ہی کی طرح چاہتے ہیں۔ ان سے دشمنی مول لے کر میں کبیر کو تو واپس نہیں لا سکوں گی، البتہ بھائی کو اور ان کی ہمدردیوں کو کھو دوں گی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بے آسرا رہ جاؤں؟ نہیں باجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ باقر گڑبڑا گیا تھا۔ بھائی، آپ کی ہمدردی پا کر اچھا لگا، اور اگر میری خوشی عزیز ہے تو کبھی بھیا کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ باقر سر جھکا کر خفیف سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا کچھ جانتی ہوگی۔ اس کے حوصلے اور ہمت سے بھی وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ محبت کرنے والے شوہر کو کھو کر بھی صاحب کسی جہاں دیدہ عورت کی طرح کام کر رہے تھے۔ تناوش سے ملاقات کے دوسرے دن رات کے 2 بجے پاشا کو ایک گمنام نمبر سے کال وصول ہوئی۔ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری جانب سے ایک شناسا آواز ابھری، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا، میں منتظر ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سرعت کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں تناوش کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے ہی باقر نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ آٹومیٹک رائفل اس نے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی، مگر کار سے پاشا کو اترتا دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ رخسار کو اٹھاؤ، وہ دونوں واپس کوٹھی پر پہنچو۔ پاشا نے اندر گھستے ہی اسے حکم دیا۔ جی دادا، کہہ کر وہ سوئے ہوئے رخسار کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش بھین کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بھیا، اس نے سوالیہ انداز میں پکارا۔ ہاں گڑیا، میں ہوں، امی جی کو بھی جگا دو، آپ لوگ ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ جی بھیا۔ تناوش کے لہجے میں شامل خوشی باقر اور رخسار کو حیران کر گئی تھی، مگر وہ زیادہ سوچنے کی زحمت کیے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی سے نکلتے ہی انہیں خالی رکشہ مل گیا تھا۔ ان دونوں کے غائب ہوتے ہی پاشا ماں بیٹی کا ہاتھ بٹانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ پہلے سے سارا سامان سمیٹ چکی تھی۔ یقیناً یہ کام وہ سر شام ہی سر انجام دے چکی تھی۔ کتنی دیر ہے بھیا؟ تناوش نے بے صبری سے پوچھا۔ 3 بجے تک تمہیں لینے گاڑی پہنچ جائے گی۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین روشن کرتے ہوئے وقت دیکھا۔ 3 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے، اور پھر اس کی سماعتوں نے گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ بے صبری سے دروازے کی طرف بھاگی۔ پاشا اور بشرا اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر رکی۔ اسی وقت دروازے کو دھکیلتا ہوا شلوار قمیض میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہوا۔ تناوش اس کی طرف یوں بڑھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ کبیر؟ تناوش کے لہجے میں محبت، بے صبری، بےتابی، خلوص اور نہ جانے کون سی کیفیات شامل تھی۔ کبیر کی جان؟ آنے والے نے محبت بھرے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اس سے سر سے بلند کر کے وہ ہنسا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ تناوش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بھولے ہی نہیں تھے، یاد کیا کرتی؟ اچھا، ابھی وقت نہیں ہے، ہم نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اسے نیچے اتار کر وہ کمرے کی جانب گیا۔ پاشا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ اس سے لپٹتے ہوئے رو پڑا۔ ارے پاگل، روتے کیوں ہو؟ کبیر دادا نے اس کی سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ پاشا نے سسکی بھری۔ آپ نے میرے کبیر دادا کو مار دیا۔ کبیر دادا آپ دیدہ ہو کر بولا۔ ہاں، مگر اس کے بدلے تمہیں بڑے بھائی کا تحفہ بھی تو دیا ہے۔ بھیا، آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کبیر دادا کو بھائی کہا تھا۔ کبیر دادا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر علیحدہ کیا۔ خوب دیکھ بھال اور سمجھداری سے وقت گزارنا۔ جی بھیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو سامان گاڑی میں رکھو۔ پاشا کو کہہ کر وہ بشرا کی جانب بڑھا۔ ماں جی، آپ تیار ہیں؟ ماں بیٹا؟ ہاں بیٹا، پچھلے کئی دنوں سے منتظر تھی، اور اس پگلی سے تو ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا ہے تمہارا نیا موبائل فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ ضرور بھانڈا پھوڑ دیتی۔ ماں جی، لگا لے شکایتیں، دیکھ لوں گی آپ کو۔ تناوش نے دھمکی دینے میں دیر نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سوزوکی وین میں اپنا سامان منتقل کر چکے تھے۔ پاشا سے ایک بار پھر محبت بھرے انداز میں مل کر کبیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تناوش بھی بے ساختہ پاشا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ بھیا، اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم بھی۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر پاشا نے اس کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اچک کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بشرا پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ الوداعی ہاتھ لہرا کر کبیر نے وین آگے بڑھا دی۔ پاشا وین کے موڑنے تک وہیں کھڑا وین کی عقبی بتیوں کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ میں ہفتہ بھر پہلے تناوش سے ہونے والی ملاقات کا منظر تازہ تھا۔ بھیا، اب کہاں ہیں؟ چائے پیتے ہوئے سے تناوش کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، کیا دادا چلے گئے ہیں؟ ہاں، تناوش کا جواب اس بات میں تھا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، اور پھر چائے کی پیالی ختم کیے بغیر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر پاشا کو بڑے بھائی جیسا احترام پیش کیا اور پاشا کی نشست سنبھالتے ہی بیٹھ گئی۔ مسکراتے ہوئے بولا، اب بولو کیا بات ہے؟ بھیا، میں انہیں جرم کی دنیا سے نکالنا چاہتی ہوں۔ تناوش نے بغیر کسی تمہید کے دل میں موجود بات اگل دی تھی۔ کیا؟ پاشا ششتے رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا ہونا ناممکن ہے گڑیا۔ ناممکن تو کبیر کا شادی کرنا بھی تھا، ناممکن تو ان کا مجھے بیوی کا درجہ دینا بھی تھا، ناممکن تو محترم بہرام پاشا کا مجھے بہن بنانا بھی تھا، ناممکن تو شمشیر دادا کا شکست کھانا بھی تھا۔ جب اتنے سارے ناممکن ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ پاشا نے پوچھا، کیا تم اس موضوع پر دادا سے بات کی ہے؟ ہاں، انہوں نے بھی یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تناوش کے چہرے پر حسرت نمودار ہوئی۔ دل کو کیسے سمجھاؤں؟ پاشا فلسفیانہ انداز میں بولا۔ دل کے ماننے والے گھاٹے میں رہتے ہیں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔
تب جب دماغ دل کی مخالفت کر رہا ہو. اگر تمہیں خطرے کا اندازہ ہوتا تو یقیناً تم ایسا نہ سوچتی. میری تجویز سننے کے بعد اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو میں کبھی بھی کبیر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. بولو. پاشا کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بدلی سے بولا. تھوڑا سا سوچ کر تناوش اپنا منصوبہ بیان کرنے لگی. جو اس کی بات آگے بڑھتی گئی پاشا کی دلچسپی سوا ہوتی گئی. بات کے اختتام پر پاشا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا, کیا کبیر دادا کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو؟ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی. میں نے زہر کا بھرا پیالہ پینے کو کہوں تو بھی مجھے نہ سننے کو نہیں ملے گی. پاشا نے پوچھا, وجہ؟ کیونکہ ان کے لیے جان دینا مجھے اتنا آسان لگتا ہے جتنا باورچی خانے میں جا کر چائے بنانا. وہ مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہیں. پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, انہیں تیار کرو. اور تناوش نے مطمئن لہجے میں سر ہلا دیا اور پاشا اور کبیر دادا کی مصنوعی چپلکش ہوئی. ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پاشا نے اخلاق حسین اور نوشاد کا ساتھ ڈھونڈا. اور جب پاشا نے کبیر دادا کو ساحل والے اڈے کی جانب بلایا, اس وقت ایک ویران سڑک پر وہ کبیر دادا کا منتظر تھا. اس نے اپنی کار کی ڈگی میں ایک لاش چھپائی ہوئی تھی. کبیر دادا اس کی کار میں بیٹھ گیا. اپنی جیبوں میں موجود سامان اس نے لاش کے کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا. ذرا دور جا کر انہوں نے ریموٹ کنٹرول بم سے کار اڑا دی. کبیر دادا کو بس اڈے پر اتار کر پاشا تناوش کو لینے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا اور کبیر دادا بس میں بیٹھ کر مانسیرہ روانہ ہو گیا, جہاں ایک دو دور دراز گاؤں میں اس نے گھر وغیرہ خریدنا تھا. اس سارے منصوبے کی روح رواں تناوش ہی تھی. بس نئے شہر کے بارے انہوں نے مل کر طے کیا تھا. آخر وہ اپنے کبیر کو جرم کی دنیا سے نکال کر لے گئی تھی. پاشا خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا, گڑیا, میں تمہیں دیکھتے ہی جان گیا تھا تم ایسا ہی کچھ کرو گی. جہاں رہو خوش رہو میری پیاری بہنا. وہ اب تک وہیں کھڑا تھا. اچانک ایک کار گلی میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر رک گئی. دو آدمی باہر نکلے. ان میں سے ایک بولا, کام ہو گیا دادا, چلو شروع ہو جاؤ. اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا. تو انہوں نے کار کی ایک نشست سے دو عورتوں کی لاشیں نکالی اور گھر کے اندر لے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آ کر انہوں نے کار کی ڈگی سے پیٹرول کے کین نکالے اور دوبارہ اندر گھس گئے. چند منٹ بعد گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی. دونوں کاریں کے مکین آگ کا تماشا دیکھنے کے لیے رکے نہیں تھے. رات کے اس وقت بھی اچھا خاصا ٹریفک نظر آ رہا تھا. ایک بغلی سڑک پر دو موٹر سائیکل سوار ان کی وین سے ٹکراتے بچے تھے. دونوں نوجوان کافی بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اندھا ہے کیا؟ موٹر سائیکل چلانے والا کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا. بتاتا ہوں تجھے. کبیر دادا نے ہینڈ بریک کھینچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا. ان حکمکوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو مخاطب ہیں, مگر اس سے پہلے کہ کبیر دادا کھول کر باہر نکلتا تناوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. کبیر, اس کی محبت بھری سرگوشی کسی موٹی زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط تھی. وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا. تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان ابھری. اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں آپ؟ کبیر نے بے بسی بھرے انداز میں سر جھکا لیا تھا. تناوش کھڑکی سے چہرہ نکال کر ان لڑکوں کو مخاطب ہوئی. بھائی, میں معذرت چاہتی ہوں, غلطی ہماری ہے. آپ میں کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ غصے میں لڑائی کے لیے تیار لڑکوں کے چہروں پر ہلکی سی ندامت ابھری کہ انہیں بھی اپنی غلطی کے بارے میں علم تھا. موٹر سائیکل چلانے والا فوراً بولا, کوئی بات نہیں بہن جی, بچت ہو گئی ہے. یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے تھے. بس اتنی سی بات تھی. اس کی طرف کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. میں ہوں نا آپ کی ڈانٹ کھانے کے لیے. میرے کبیر کا غصہ اتنا سستا نہیں کہ ہر ایرے غیرے پر لٹاتا رہے. وہ ہنسا. اتنی بڑی نہیں ہو جتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو. وہ فلسفیانہ انداز میں بولی. عورت کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جناب. وہ بیچاری تو ہمیشہ شوہر کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. بادشاہ کی بیوی, وزیر اعظم کی بیوی, سپہ سالار کی بیوی, بھکاری کی بیوی, وغیرہ وغیرہ. اور میں جس کی بیوی ہوں اس کا رتبہ بہت بڑا ہے نا, اور اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. رتبہ؟ کبیر نے کہا لگایا. یہ بھی خوب کہی. اب بھول جاؤ رتبے کو محترمہ. وہ عقیدت مندی سے بولی. اپنے رتبے اور مقام کو دیکھنے کے لیے میرے دل میں جھانکیں جی. بات تمہاری نہیں لوگوں کے سمجھنے کی ہے. اس نے تنزیہ ہنکارا بھرا. تناوش نے فوراً پوچھا, آپ کے نزدیک میں اہم ہوں یا لوگ؟ وہ محبت سے بولا. جواب تمہیں معلوم ہے تو پھر لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دفع کرو لوگوں کو. تم یہ بتاؤ, اس دن تمہارے لیے جو اتنی خریداری کی تھی, کیا وہ سارا سامان تم نے وہیں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ پاشا نے بتایا ہے. وہ صاف گوئی سے بولی. ہاں, میں نے حرام کی دولت سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لی. امی جان سے پیسے لے کر اس موبائل فون کی قیمت بھی پاشا بھائی کو ادا کر دی تھی, کیونکہ نئی زندگی کی ابتدا میں حلال کے پیسے سے کرنا چاہتی ہوں, اور یہی امی جان کی بھی منشا ہے. کبیر نے اکپی شیشے پر نگاہ دوڑا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر اونگتی سانس پر نگاہ دوڑائی. نہ جانے اس سچ مچ نیند آ رہی تھی یا وہ ان دونوں کی آزادی سے بات چیت کرنے کا موقع دینے کے لیے سوتی بنی ہوئی تھی. تمہارا گھر بیچ کر جو رقم وصول ہوئی تھی, اس سے یہ گزارے لائق وین خریدی ہے, اور وہاں گاؤں میں ایک کنال زمین خریدی ہے جس پر ابھی تک گھر بنانا ہے. کیا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں بچے؟ نہیں, کچھ رقم بچ بھی گئی ہے. انشاءاللہ گھر بن جائے گا. تو جب تک گھر نہیں بنے گا رہے گے کہاں؟ جس سے زمین خریدی ہے اس کے ایک کمرے کی بیٹھک چند دنوں کے لیے مانگ لی ہے. کیا وہاں گزارا کر لو گی؟ میں آپ کے ساتھ کھلے میدان میں بھی رہ لوں گی, اور سچ کہوں چھوٹے گھر میں رہنا آپ کے لیے مسئلہ ہے, ہم تو عادی ہیں. اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں سہلانے لگی. بہت برا ہوا یار, پاشا اتنا نیچ, لالچی اور کمینہ نکلے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. رشاد کے چہرے پر سچ مچ پریشانی نظر آ رہی تھی. اخلاق نے پھیکے لہجے میں کہا. وہ اپنی قسمت ہین میں نہیں تھی یار.
نوشاد خوف زدہ لہجے میں بولا، اس ظالم نے کبیر دادا کی دولت و جائیداد کے لیے منہ بولی بہن کو جلا دیا تو اور کسی کے ساتھ کیا اچھائی کرے گا؟ ابھی سنبھل کر رہنا ہوگا بھائی، یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے، اخلاق نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو خان صاحب، ابھی تو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کبیر دادا کے بجائے اس کا پتہ کاٹنا چاہیے تھا۔ شاہ جی، میرے ہاتھ تو کھڑے ہیں، ایسے ظالم کے خلاف کیا سازش کریں گے؟ اور جانتے ہو اس نے اس دن کی بیٹھک میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ کبیر دادا کے خلاف سازش کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ ہمیں سنا رہا تھا۔ اب محتاط رہیں، اب محتاط ہی رہیں گے خان صاحب، یوں بھی ہمارے دل کی حسرتیں تو دل ہی میں رہ گئیں۔ اس شہزادی کے پھولوں جیسے بدن کو آگ لگاتے وقت دل بھی نہیں کانپا ظالم کا، اور جنازے پر بھی کس بے حیائی سے چہرے پر افسوس طاری کیا ہوا تھا بغیرت نے۔ اخلاق حسین نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ نوشاد آفریدی چہرے پر پریشانی لیے خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں نے تناوش کے حصول کی جتنی کوششیں کی تھی تمام رائے گاہ گئی تھی، اور اب تو وہ کسی کوشش سے بھی رہ گئے تھے۔ جب وہ رہی ہی نہیں تھی تو کوشش کیا کرتے؟ ابتدائی 2-3 ماہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بتدریج ختم ہوتی گئی۔ کبیر نے پرانی زندگی کو اس طرح بلا دیا جیسے وہ کبھی غلط کاموں میں ملوث ہی نہ رہا ہو۔ تناوش کی محبت بری توجہ نے اس کے دل میں کبھی عیش و آرام کی زندگی چھوڑنے کا ملال پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کبیر کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی اور اس کی اتنی خدمت کرتی کہ بعض اوقات وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کریانہ کی دکان کھولنے کے ساتھ وہ سوزوکی وین پر گاؤں کے چند بچوں کو شہر کے اسکول تک لے جاتا لاتا بھی تھا۔ اس کی گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ تناوش کے زور دینے پر اس نے قرآن مجید دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ خود ہی حیران رہ گیا کہ 3-4 ماہ میں اسے پورا قرآن مجید دوبارہ یاد ہو گیا تھا۔ رمضان شریف میں تراویح کی امامت کراتے ہوئے جہاں اس کی خوش الحانی موضوع بحث بنی ہوتی تھی، اس رقیق القلبی کو بھی یاد کیا جاتا۔ دوران تلاوت وہ بے ساختہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تناوش نے اسے ایک خوبصورت بیٹی کا تحفہ بھی دیا تھا جس کا نام تناوش نے اس کی بہن اسما کے نام پر رکھا تھا۔ تناوش بعض اوقات پاشا کو یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ وہ اسے سچ مچ اپنے بھائی شاہ نواز کا نعم البدل لگتا تھا۔ اور پھر ایک دن تناوش کو پڑوسی عورت کی زبانی کراچی میں رینجرز کے آپریشن کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ سارا دن بے چین رہی تھی۔ رات کو لیٹتے ہوئے وہ کبیر دادا سے اس موضوع پر بات کرتی رہی۔ دیکھو چندا، وہ کوئی بچہ نہیں ہے، تم نے آتے وقت اس سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کام کو چھوڑ دے گا، مگر وہ جب نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سسکی، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ تو کیا نہیں کرتا پگلی؟ اس کے ناک کی پھینک مروڑتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ دن کو روزانہ خبریں سننے پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن اس نے اپنے کانوں سے بہرام پاشا نامی گینگسٹر کی گرفتاری کی خبر سنی۔ اس دن وہ بہت روئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے جانے کتنی دیر وہ مناجات میں مصروف رہی، اپنے بھائی کی خیریت اور اس کی راہ راست پر لوٹنے کی دعائیں مانگتی رہی، مگر شاید اس کی دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لے بیٹھی تھی کہ پاشا گرفتاری کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ اس کی پھانسی ہو جانے کی خبر سن رہی تھی۔ رینجرز کے حکام نے بڑی سرعت اور تیزی سے گینگسٹر کے خلاف کارروائیاں کی تھی۔ چند دنوں میں بہرام پاشا کی پھانسی کی خبر پرانی ہو گئی تھی، مگر تناوش کے سینے میں لگنے والا یہ زخم اتنی جلدی نہیں بھر سکتا تھا۔ پاشا کی پھانسی کو 2 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن وہ گھر کے کام ختم کر کے اسما کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بشرا نے کہا، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ نہیں ماں جی، آپ اسے پکڑے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسما ماں کے حوالے کرتے ہوئے دروازے کی طرف پڑ گئی۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی۔ نسوانی آواز نے پوچھا، یہ کبیر صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ یوں تو کبیر کو تمام گاؤں والے حافظ صاحب ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ فوراً یقیناً مقامی نہیں تھی، ورنہ اس انداز میں مخاطب نہ ہوتی۔ دروازے پر کالا نقاب اوڑھی ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اندر آ جائیں بہن۔ اس نے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دیا، مگر اس کے پیچھے راحت خالہ کو دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ راحت خالہ؟ وہ بری طرح اس سے لپٹی تھی۔ چل ہٹ بے وفا، راحت خالہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ پچھلے 2 سال سے خالہ اپنی بیٹی کی موت کا سوگ منا رہی ہے، اب آ کر پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا آئیں بیٹھے تو صحیح۔ ندامت بھری ہنسی سے وہ اسے کھینچنے لگی۔ ہمارے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ جوان لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ نہ جانے کیوں تناوش کو وہ دیکھی بالی ہوئی لگ رہی تھی۔ اندر بلا لو بہن۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آ جائیں جی، لڑکی نے آواز دی۔ اسی وقت چہرے پر مفلر لپیٹے ایک مرد 2 بھاری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے مفلر لپیٹے چہرے پر نظر پڑتے ہی تناوش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے اسے کسی اپنے کی یاد دلا دی تھی۔ اس کی نظریں اجنبی مرد کے چہرے پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ بھی ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے تناوش کا زیادہ امتحان نہیں لیا تھا اور اپنے چہرے پر لپٹا مفلر کھول دیا۔ بھیا! تناوش کی چیخ سے صحن گونج اٹھا تھا۔ اس سے لپٹتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی۔ ارے پاگل، روتی کیوں ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر ہو گئی ہے مگر وعدے کے مطابق آ تو گیا ہوں نا۔ ہم نے آپ کے متعلق بڑی بری خبر سنی تھی، وہ لوگی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے علیحدہ ہوئی۔ تو اچھی خبر نہیں سنی تھی؟ اس نے کالے نقاب میں ملبوس لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اسی وقت لڑکی نے نقاب ہٹایا اور تناوش رخسانہ بھابھی کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ اچھا، مجھے ساری بات بتائیں نا۔ رخسانہ سے ملتے ہی وہ پاشا کی طرف متوجہ ہوئی۔
اس بارے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں ماں جی سے مل لوں۔ وہ بشرا کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کبیر کو بلانے کے لیے کال کرنے لگی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ رینجرز کا آپریشن شروع ہوتے ہی اس نے رینجرز فورس کو کمانڈ کرنے والے کرنل سے ملاقات کی اور وعدہ معاف گواہ بن کر تمام گینگسٹرز کو پکڑوانے کی آفر کر دی۔ کرنل نے فوراً ہی اس کی آفر قبول کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے ٹھکانے پر گیا اور وہیں سے تمام گینگسٹر کی مخبری کر کے گرفتار کرواتا رہا۔ تاہم کاشف راجپوت کو اعتماد میں لے کر اس نے ساری بات بتائی اور اسے لندن فرار کروا دیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے منصوبے کے مطابق خود رینجرز کو گرفتاری دی۔ اپنے تمام دھندوں کے ثبوت، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور ہر چیز کے بارے میں رینجرز کے کرنل کو بلا کر کم وقاصد اطلاع فراہم کر دی تھی۔ اس سچائی، خلوص اور ایمانداری کے سرکار کا ساتھ دینے پر اسے معافی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی پھانسی لگنے کا ڈرامہ رچایا تاکہ کوئی بچا ہوا دشمن انتقام وغیرہ کے لیے اسے ڈھونڈتا نہ رہے۔ اور پھر رینجرز کے کرنل ہی کی وساست سے اسے ایک نئی شناخت مل گئی تھی۔ جانتی ہو میرا نیا نام کیا ہے؟ وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ سکتی ہوں بھیا؟ اس نے لالمی کے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، اگر تمہیں میرا نام نیا رکھنے کا کہا جاتا تو کیا رکھتی؟ شاہنواز۔ تناوش نے بغیر سوچے دل کی بات ہونٹوں سے نکال دی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جس پر شاہنواز ولد محمد رفیق لکھا ہوا تھا۔ بھیا، تناوش نے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا۔ جانتی ہو اس شناختی کارڈ کا نمبر اور ساری تفصیلات شاہنواز بھائی ہی کی ہیں۔ آپ لوگوں کے کراچی سے آتے وقت میں نے امی جان سے شاہنواز بھائی کا شناختی کارڈ مانگ لیا تھا، اور اب میں قانونی طور پر تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس لیے خیال کرنا، غلطی کرنے سخت پٹائی ہو سکتی ہے۔ کبیر نے پوچھا، اوئی پٹائی والے بھائی صاحب، اپنے سسر صاحب کی تو خبر ہی نہیں بتائی۔ شہاب قصوری صاحب کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے کراچی چھوڑنے کے 3 ماہ بعد دل کے دورے سے منتقال کر گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ محترمہ میرے گلے پڑی۔ پاشا نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے ماحول میں چھائی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا صاحب گوئی سے بولا، اچھا محترم، گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک کمرہ میرے اور تناوش کے استعمال میں رہتا ہے، ایک میں اماں جی ہوتی ہیں، اور اب راحت خالہ بھی ان کے ساتھ رہ لیں گی۔ تیسرے کمرے میں کاٹ کا بار بھرا پڑا ہے، اور اپنے لیے صاف کر لینا، اور جلد از جلد کوئی محنت مزدوری شروع کرو، پرانی عیاشیوں کو بھول جاؤ۔ کام کرتی ہے میری جوتی، اب بھی کروڑ پتی ہوں۔ پاشا نے فخر سے چھاتی چوڑی کی، گویا حرام سے اب تک پیچھا نہیں چھڑایا۔ کبیر دادا نے اسے ملامتی نظروں سے کھولا۔ تناوش بھی افسوس بھرے انداز میں سے تکنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے بھائی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ پاشا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، حکومت کی طرف سے 5 کروڑ نقد انعام ملا ہے بھیا، پازیب، بندیا، موتیوں کا ہار اور بندے لینے ہیں۔ تناوش فوراً اس کا بازو پکڑتے ہوئے لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ کبیر دادا نے کہا لگا کر کہا، ہاں اسے لے کر دو تاکہ لونگ لائچی والے گانے پر رقص کا وعدہ پورا کر سکے۔ تناوش منہ بسورتے ہوئے بولی، میں نہیں لیتی۔ تمام کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پاشا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمام چیزیں میں پہلے ہی سے اپنی گڑیا کے لیے خرید کر لے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ بہت سارے کپڑوں کے سوٹ بھی ہیں۔ سچ؟ خوشی سے تناوش کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پاشا نے کہا، ہاں، اور ایک نیا موبائل فون بھی خریدا ہے۔ پتہ ہے اس میں کون سی ویڈیو بھرائی ہے؟ کون سی بھیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ لونگ لاچی والے گانے کی ویڈیو، تاکہ میری گڑیا کو وعدہ پورا کرنے میں آسانی رہے۔ تمام نے زوردار کہکا لگایا، اور تناوش، بھیا میں آپ سے بات ہی نہیں کرتے کہتے ہوئے